رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، الرسول النبي الأمي العربي القرشي المدني الطهي التهامي السيد البهي السراج المضي القوم بالدرر صاحب الإقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد الموجد، والرسول المصطفى أمجد المحمود الأحمد، عبد إله العالمين بالقاسم محمد. وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صلوات الله محمد. مسلسل مدرسہ میں شرکت کرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچے ہیں. الگ الگ خطبہ والدین اور داخلین کے بیانات سے مستفید ہوتے آئے ہیں. انہیں میں مختصر کی کوشش اور کچھ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. قرآن مجید کی اس آیت شریفہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا. میں تو اشارہ اور عزت ہوتا ہے. قل اے رسول، ان سے کہہ دیجیے. کیا کہہ دیجیے؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو مجھ محمد کی اتباع کرو. کیوں؟ یحببکم اللہ، تم محمد کی اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور یہ صلوات کرو محمد وعلی محمد. محمد وعلی محمد. اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی پیروی کرو، اطاعت کرو. یحببکم اللہ، تاکہ اللہ تم سے محبت کرے. ویغفر لکم، اور تمہیں اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. آپ
انداز کو دیکھیے کہ اللہ کس لہجے میں بات کر رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قل کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو تم مجھ محمد کی اتباع اور پیروی کرو. آپ دیکھیے دنیا کیا ہے. اگر کوئی عاشق اپنے عشق کا ثبوت مانگتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے یہ کر کے دکھاؤ. دنیا کہتی ہے اگر مجھ سے محبت ہوگی تو میرے لیے یہ کام کر کے دکھاؤ گے. اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیروی محمد کی کرو. یعنی اللہ عشق کے معیار کو بتا رہا ہے. عشق کا مطلب صرف دینا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنے محبوب کو دینا بھی ہوتا ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ اگر مجھ سے محبت ہے تو محمد کی پیروی کرو، اور محمد کی پیروی کرو گے تو اس کے عوض میں اللہ تم سے محبت کرے گا. یعنی اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو محمد کو وسیلہ بنانا پڑے گا. بغیر وسیلے کے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوگی. بغیر وسیلے کے اللہ کی قربت حاصل نہیں ہوگی. لہذا قربت الہی تک پہنچنے کے لیے وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ ہے نبی کی ذات. اب نبی کی ذات اگر وسیلہ ہے تو پھر دیکھیے کہ نبی کی رضایت کیا ہے. آپ کو اگر رضایت الہی چاہیے تو وہ رضایت محمد میں مل جائے گی. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رضایت محمد کہاں. اب حدیث قدسی جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا احمد الاولاد، اے محمد اگر آپ نہ ہوتے لما خلقت الافلاک، تو میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا. وہ لولا علی، اور اگر علی نہ ہوتے لما خلقت کا، تو محمد میں تجھ کو بھی پیدا نہ کرتا. وہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ نہ ہوتی لما خلقتکما، تو میں نہ محمد کو پیدا کرتا نہ علی کو پیدا کرتا. یعنی فاطمہ زہرا اس ذات کا نام ہے تو اگر نہ ہوتی تو نہ ہمارے درمیان نبوت ہوتی، نہ امامت ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا. یعنی پتہ یہ چلا پوری دنیا کی خلقت کا سبب واحد مرکز فاطمہ زہرا سلام اللہ. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یعنی پوری دنیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو خیر میں عقل ہوگی. اب آپ دیکھیے رضایت الہی کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ رضایت محمد کو حاصل کیا جائے. اور رضایت محمد کیا ہے؟ رسول کی حدیث ہے اور یہ حدیث یہ بخاری میں بھی موجود ہے. فاطمہ تو بتاتی تھی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. بعض لوگ ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، لیکن جگر کا ٹکڑا نہیں ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا جگر کا ٹکڑا صرف جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے. رسول نے فاطمہ کی عظمت کو بتانے کے لیے کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا یعنی صرف محمد کے جسم کا ٹکڑا نہیں ہے، اب فاطمہ رسالت کا بھی ٹکڑا ہو گئی ہے. اب فاطمہ رسالت کے ذریعے آگے بڑھنے والی امامت کا بھی ٹکڑا ہو گئی ہے. یعنی اب فاطمہ زہرا صرف رسول کی بیٹی نہیں ہے بلکہ شامل امامت بھی ہے اور شامل نبوت بھی ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. اور رضایت فاطمہ کیا ہے؟ اب جب معلوم ہو گیا کہ رضایت خدا رضایت محمد ہے، رضایت محمد رضایت فاطمہ ہے، تو رضایت فاطمہ کیا ہے؟
رضایت فاطمہ کا نام ہے رضایت حسین. رضایت فاطمہ کا نام ہے رضایت حسین. اگر آپ خوشنودی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حسین کو راضی کریں. اب یہیں سے میں فریقین کو لے کر چلنا چاہوں گا. اب امام حسین علیہ السلام نے سن 7 ہجری میں مدینے سے اپنے سفر کا آغاز کیا. آغاز میں امام نے کیا کہا؟ انی لم اکن اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي. جبکہ میں نہیں نکل رہا ہوں فتنہ و فساد کے لیے، ظلم و جور کے لیے، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. آپ دیکھیے امام، آپ یہ قول بارہا سنے ہوں لیکن اس کا سننا کمال نہیں ہے، بلکہ واقعی سے اس قول کو سمجھنا ہے یار. ورنہ کتنے سارے اقوال ایسے بڑے جو علماء بیان کرتے ہیں، شامل سنتے ہیں، لیکن اس کا حقیقی اور عملی معنی اور مفہوم کسی نے نہیں دیکھا. امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. کون جان رہا ہے یہ ذلت کی زندگی کیا ہوتی ہے اور عزت کی موت کیا ہوتی ہے؟ لیکن رہبر کی شہادت نے یہ بتایا کہ خامنئی کی عزت کی موت بن سلمان کی ذلت کی زندگی سے بہتر ہے. تو اب امام نے کون کیا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں نکل رہا ہوں اپنے بابا علی کے شیعوں کی اصلاح. امام نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف شیعوں کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. امام نے کہا وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ الْجَدِيدِ. میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. اب لفظ امت کا استعمال کر کر امام نے اہل تصنع کو بھی شامل کر دیا، اہل تشیع کو بھی شامل کر دیا، دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام فرقے اسلامی کو شامل کرتے ہوئے بتایا کہ امام کا قیام صرف ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو انسان دنیا میں اپنے آپ کو رسول کا امتی سمجھتا ہوگا یہ قیام امام حسین اس ہر فرد کے لیے ہے. اب ارادہ ڈالیے امام حسین کے لیے، امام حسین علیہ السلام کے حل ہونے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے بلکہ رسول کا امتی ہونا شرط ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. عملی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ہر حق پسند انسان جس کے دل میں مانوتا کی دھڑکن موجود ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے غم کو منائے گا. امام حسین علیہ السلام کے غم سے دور رہنے کے لیے کم سے کم ایک انسان کے دل کو مردہ ہونا پڑے گا. اگر انسان کا ضمیر اور دل زندہ ہے تو پھر دل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں حسین کی قدر موجود ہے. امام حسین علیہ السلام نے ان امت کے لیے قربانی پیش کی، اس لیے تاکہ امت صحیح و سالم رہے. حلال محمد حلال ہے، حرام محمد حرام ہے. مومنین کا آواز لیکن آج ہمارے درمیان
جس مقصد کے تحت امام نے قیام کیا تھا، کیا آج وہ قیام کا مقصد ہمارے اندر موجود ہے؟ آج تو ہم شیعہ اور سنی اس بات کو لے کر جھگڑا کر رہے ہیں کہ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے یا ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے۔ ہاتھ باندھنے میں بھی نیا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے پیٹ کے بیچ میں، کوئی کہتا ہے تھوڑا اوپر، کوئی کہتا ہے تھوڑا نیچے۔ ارے مسلمانوں، یہ وقت ہاتھ باندھ کر اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کا نہیں ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ موجود رہیں گے تو بعد میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ پہلے ایک ہو کر امریکہ کے خلاف ہو جاؤ، کیونکہ امریکہ تمہارے ہاتھوں کو باندھنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ موجود رہیں گے تو کل کو یہ فیصلہ کر لینا نماز ہاتھ کھول کر پڑھنا ہے کہ ہاتھ باندھ کر۔ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنی ہے کہ ہاتھ باندھ کر پڑھنی ہے؟ وقت ملا تھا اس مسئلے کو ابھی وقت دکھانے کا نہیں ہے، ابھی وقت ایک ہونے کا ہے۔ پہلے اپنے وجود کو باقی رکھو، تمہارا وجود اگر رہے گا تو کل آنے والے مسائل کو بھی حل کیا ہے۔ قرآن اللہ کو کہہ رہا ہے تمہارا دل تمہارے ساتھ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ہاتھ جو ہے کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم الگ ہو گئے، اور آپ اگر ہاتھ باندھ کر پڑھ رہے ہیں تو آپ الگ ہو گئے۔ اس کا بالکل مطلب نہیں ہے۔ نماز ہاتھ کھول کر پڑھنے والا بھی رسول کا امتی ہے، اور ہاتھ باندھ کر پڑھنے والا رسول کا امتی ہے۔ لہذا اور رسول کیا کہا؟ رسول فرماتے ہیں دو مومن کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے؟ المومن للمومن کالبنیان، مومن کو ایک مومن کے لیے عمارت کی طرح ہونا چاہیے۔ یسوع کا وہاں الفاظ کہ جو ایک اینٹ کے طریقے سے ہو جو ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا مکان موجود ہے، ابھی اس میں ایک انتظار دیکھیے، اس اینٹ کی کوئی ویلو نہیں دے جائے گی، لیکن اسی اینٹ کو دوسری اینٹ کا سہارا ملا ہے تو آج ایک عمارت موجود ہے۔ لہذا مومنین کے اندر ایسے ہی استقامت اور مضبوطی ہونی چاہیے کہ ایک مومن اگر اپنے سماج میں مضبوط ہے تو اپنے سے کمزور والے کو مضبوط کرے، تاکہ جب تمام مومنین آپس میں مضبوط ہو جائیں تو ایک قلعے کی طرح نظر آئے، اور جب قلعہ بن جائے گا تو پھر آنے والا دشمن ہمارا نہیں ہوگا۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم پہلے اپنے ہاتھ مضبوط کریں، ہمارے ہی غلطیاں اور ایسے افراد تھے جو ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے اختلاف ہوتا۔ لہذا اب ایسے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سوچیے گا، مسئلے کا مسئلہ ہونا اپنی جگہ ہے۔ ایک مسئلہ اگر ہے تو اس مسئلے کا مسئلہ ہونا ایک اپنا معیار ہے، لیکن اس مسئلے کو موضوع بنا کر لوگوں میں اختلاف پیدا کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر اس مسئلے کی بنا پر مسلمان نے اتنا پیدا کیا جائے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور قرآن کے مطابق قرآن کی نگاہ میں دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ پیدا کرنا کرنے سے زیادہ شدید ہے۔ دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے الفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ پیدا کرنا قتل کرنے سے بڑا گناہ۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قتل کے گناہ کو سمجھیں۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَقْتُلْ
المؤمن متعمدا فجزاؤه جہنم، اگر کسی نے کسی مومن کو عمدن قتل کر تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غالب اللہ اس سے ناراض ہے، وہ لعنہ، اور اس کے اوپر اللہ اپنی لعنت بھیجتا ہے۔ لہذا یہ ایک ایسا مقام ہے جو خصوص اس وقت عصر حاضر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت پوری امت کو ایک ہونا ہے اور وقت کے ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر پوری امت ایک ہو کر وقت کے ظالم کو، وقت کے جدید کو جواب دے تو پھر مقصد امام حسین علیہ السلام ملا۔ امام حسین علیہ السلام کے مشن اور مقصد کو آگے بڑھانے کا عصر حاضر کی سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وقت کے جدید کو جواب دیا جائے۔ جو کل نہیں کیا تھا وہ یاد کر کے کرنا چاہتا۔ امام نے کیا کہا تھا، جس کی داری والوں کی طرف مجھ سے جیسا جدید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ لہذا بتا دیا جب وہی چیزیں ہے یا تو حسینی ہے یا تو یزیدی ہے، اور جو حسینی ہوگا وہ کبھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ لہذا اب یہ انسان اپنے اختیار کا اصلاح کرے کہ وہ حسینی کے ساتھ ہے، مقصد امام حسین علیہ السلام پر باقی ہے، یا یزید کے ساتھ ہے اور سنت یزیدی پر عمل کر رہا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے امام نے لفظ کی تو کس میں ہوتی ہے، ایک لفظ خاص ہوتا ہے، ایک لفظ عام ہوتا ہے۔ لفظ خاص کی مثلا مثال کے طور پر لفظ خاص شیعہ، ایک لفظ خاص شیعہ، یہ خاص اس لیے ہے کہ یہ مخصوص ہے کچھ لوگوں سے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ لفظ عام میں بھی شامل ہے۔ اگر شیعہ کہا جائے تو یہ لفظ خاص ہے، لیکن اگر مسلمان کہا جائے تو یہ شیعہ اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن لفظ عام میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لفظ خاص میں شامل ہے۔ امام نے کیا کہا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِقَوْلِ إِصْلَاحِ فِي أُمَّتِ الْجَدِيدِ، میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ میرا مشن فرقہ واریت کو بڑھاوا دینا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے حقوق کے لیے، ہر انسان کے حق کے لیے یہ میرا قیام ہے۔ اور امام نے اپنے قیام کو آگے بڑھا۔ آج عصر حاضر میں پوری دنیا دیکھ رہی ہے ایران پر حملے کیوں ہوئے، حملے کہاں ہو رہے تھے، یہاں پر، غزہ پر، لبنان پر، سیریا پر، جہاں کسی حکومت ہے، یہاں پر رہنے والے اکثر کے لوگ اہل تشیع نہیں ہے، یہاں پر رہنے والے اہل تشیع نہیں ہے، یہاں پر حکومت شیعوں کی نہیں ہے، یہاں پر اکثریت رہنے والے اہل سنت ہے، اور یہاں پر حکومت بھی اہل سنت کی ہے۔ جب حکومت اور رہنے والے وہاں کے اہل سنت ہیں تو پھر ایران کو مداخلت کی ضرورت کیا تھی؟ جو ایران بیچ میں آیا، ایران پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو بتانا چاہ رہا تھا کہ جس مقصد کی بنا پر امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا اس کا مقصد فرقہ واریت نہیں تھا، بلکہ انسانیت کو باقی رکھنا تھا۔ لہذا اگر ہمارے بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ کربلا ہماری درسگاہ ہے اور کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے۔ کربلا درس ملتی ہے، کربلا بتاتی ہے کہ خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو، صرف اپنی زندگی کو جی لینے کا نام۔
سوال نہیں ہے حیوانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو جی سکے. پھر حیوان اور انسان میں فرق پیدا کرنے کے لیے معیار ہونا چاہیے کہ جو اپنے لیے اپنے مفاد کے لیے زندگی کو گزارے وہ حیوان ہے, اور جو دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے زندگی کو گزارے اس کے اندر انسانیت موجود ہے. اور اس طریقے سے پیغام محمد علیہ السلام کا آدر آتے رہنا باقی اور موجود رہے گا. لہذا کوشش کی ہونی چاہیے کہ آپس میں بھائی چارگی اور یکجہتی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اپنی منزل کو کربلا بناتے ہوئے اس کی طرف روانہ. ورنہ دشمن ہمیں اس طریقے سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ کو یقین نہیں ہوگا. ایک واقعہ ہے, حالانکہ حقیقت کو نہیں ہے, یہ صرف ایک نتیجے کو بیان کرنے کے لیے واقعہ ہے. کچھ دوست تھے آپس میں جا رہے تھے سفر پر کمانے, قدیم دور کا سواریاں موجود نہیں, راستے سے ہوتے ہوئے جا رہے. اب ان دوستوں کو ایک باغ میں پہنچنے کے بعد بھوک لگی. جب بھوک لگی وہاں پر تو انہوں نے ذرا کسی کو اب اس میں ایک مولوی تھا, ایک سید تھا, ایک شیخ تھا, ایک ہندو تھا, اور اسی طریقے سے الگ الگ لوگ دیکھنے کے لیے. اب اس کے اندر یہ بات آئی کہ ہم نے تو سب بغیر اجازت کے پایا ہے, یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. لہذا اب ہم اس بات کے مالک کو تلاش کرتے ہیں اور اس پر کی قیمت کو ادا کرتے ہیں. اگر اس بات کے مالک کے پاس پہنچے تو اس کو پورا معاملہ بتایا تو وہ غضبناک ہوا, غصہ ہوا اور ان پر حاوی ہونے کی کوشش کرتے رہے. جب حاوی ہونے کی کوشش کرنے لگا تو وہ دیکھا کہ میں تو اکیلا ہوں اور یہ لوگ زیادہ, اگر میں ڈائریکٹ ان پر حملہ کروں تو اس میں میرا نقصان ہے. اب ان کو نقصان پہنچانے کے لیے سب سے پہلی چیز جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں جدا کیا جائے. ان کے درمیان جو بھائی چارگی ہے, جو محبت ہے, جو دوستی ہے, اس کو ختم کیا جائے. کیسے ختم ہوگی؟ ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک کو امان دو. جب ایک کو امان دے دی جائے گی تو دوسرا خود بخود اپنا شکار ہو جائے گا. یہ آیا اور آنے کے بعد سید سے کہتا ہے کہ تمہارے اجداد کی تو پہلے دنیا کر ہوئی ہے, یہ بات, یہ بغیچے, یہ پھل, یہ درخت سب تمہارے اجداد کے تو پہلے کا کر ہوا ہے, اگر تمہیں معاف نہیں کیا لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں. پھر مولوی کے پاس آئے, کہا مولوی تمہاری حالت تو خود ایسے ہی ہے, جب ہم جو کچھ دیتے ہیں اسی پر تمہارا گزارا ہوتا ہے, ہم دیتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے, آج بغیر اجازت کے خالی رہے تو مجھے کو بھی امان دے. شیخ کے پاس آیا, شیخ تو بھی اپنی برابری کا, میں تجھے بھی معاف کرتا ہوں. اب جو دوسرے دھرم کا تھا اس سے کہا کہ تیرا تو ہم سے دور دور تک کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, لہذا آپ تجھے سزا دے. اور اس نے اس کو بولا تھا تو نقصان پہنچانا نقصان پہنچانا وجہ دے دو. آ کر کہنے لگا کہ شیخ مولوی نے کھایا کوئی بات نہیں, سید کا رضا کو تو غیر میں دنیا کر کوئی ہے, تیرا کیا تھا کہ تم نے کھایا, تیرا کیا تھا کہ تم نے کھایا. بات میری تھی, میں نے درخت لگایا, میں نے سچائی کی, اور تیرا تھا کیا کہ تم نے کھایا, لہذا اب تم بھی سزا کے لیے آمادہ ہو.
ले जाकर शायद होगी उसका हिसाब था कर दिया। अब बचे मौलवी और शरीयत। अब मौलवी के पास आगे कहता है कि मौलाना आप ही तो शरीयत बताते हैं, मौलाना शरीयत तो आप ही बताते हैं और शरीयत की मुखालिफत अगर आप ही करेंगे तो फिर दुनिया किससे उम्मीद लगाएगी? लिहाजा आपने अगर जुर्म है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए। अब ले जाकर मौलवी को अब बचा आपकी शरीयत, तुम्हारे अध्यात्म में शरीयत पहुंचाया है हम तक और तुम भी उसकी शरीयत की धज्जियां उड़ाओगे। जो शरीयत तुम्हारे अजदाद ने हम तक पहुंचाई है उसको अगर तुम ही नुकसान पहुंचाओगे तो उसकी मुआवजा कौन करेगा? लिहाजा तुम ही सजा दूसरा है। जो बंदा अभी अकेला किसी पर हावी नहीं हो पा रहा था वो लोगों में फूट डालकर इख्तिलाफ डालकर तमाम लोगों पर हावी हो गया। यही हाल है इसके हाजिर का। आज हमारे दरमियान में अलग अलग मौजूदात की बिना पर फूट डाली जा रही है, हमें आपस में जुदा करने की कोशिश की जा रही है, हमें अलग करने की कोशिश की जा रही है और जैसे जैसे अलग होते जाएंगे हमारा दुश्मन हमको मिटाता जाएगा। लिहाजा कोशिश ये की जाए कि हम भाईचारे और के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाएं और यदि कदम जब करबला की तरफ रवाना होंगे तो फिर यही कदम मकसद इमाम हुसैन के साथ कौन सा मकसद? वो मकसद कि जिसके लिए इमाम ने अपने सारे धर्मों करबला के मैदान में मुसलसल आपको बताई हुसैन की 4 बरस की सकीना जिसको अपने बाबा के सीने पर सोने की आदत रावी बयान करता है कि मैंने देखा शामिल अल्लाह का धुआं उठ रहा था जब जनाब साहब ने अपनी मंजिल में लोगों से इन जगहों को इमाम हुसैन इस्लाम दिया तो एक से पूछ रहे थे बता तुम्हें कौन सा गुरु दिया था? तमाम लोग अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। एक जालिम कहता है मुख्तार सुन नहीं पाएगा। मुख्तार ने कहा पता तुम्हें ऐसा कौन सा गुरु किया है? वो कहता है कि मैंने देखा शाम गरीबा का अंधेरा था, ख़याम हुसैनी में आग लगाई जा चुकी थी और हम लोग ख़याम हुसैनी से असास को लूटने के लिए जा रहे थे। इसी असना में हमने देखा एक 4 बरस की बच्ची खैमे से निकल रही है और उसके दामन में आग लगी है। वो जलते हुए खैमे से बाहर निकली, खैमे से निकल कर तलगा की तरफ बढ़ी। मैं चुपके चुपके उसके पीछे आया, मैंने देखा बच्ची मक्का में आकर खा गई। कहता है कि मैं बच्ची के पीछे गया, बच्ची एक लाश की तरफ देख रही थी, सामने गरीबा का अंधेरा था। मैंने देखा बच्ची के बाल खुले हुए थे, मैंने पीछे गए, अरे बच्ची के बालों में हाथ डाला, अरे बालों को पकड़ा, उस बच्ची को बालों पर से उठाया। बच्ची ने आवाज बोलने लगी, ए चाचा आपकी आवाजें बुलंद हो गई। सकीना कैदी बनाई गई, करबला से कूफे से शाम लेकर जाए हुए हुसैन की बच्ची उठासी थी। जब यजीद के दरबार में पहुंची तो यजीद ने सकीना से पूछा प्यासी हो, क्या तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए? मासूमियत से सकीना ने इशारा किया, अरे गालिब ने इशारा किया। सकीना के सामने दस्त लाया गया, दस्त पर पर्दा पड़ा हुआ था। अरे सकीना को उम्मीद थी शायद करबला के बाद पानी मिले। अरे कैसे ही सकीना ने दस्त को कमरे से हटाया। दस्त ने क्या देखा? अरे बाबा का कटा हुआ सर। सकीना
اس بچی کو اس کے باپ کا سر دے دیا جائے. سکینہ کو بابا کا سر ملا, سر کو آغوش میں لیا, اپنے بابا سے فریاد کرتے کرتے سکینہ کی آوازیں بند ہو گئی. جب بہت دیر ہو گئی, سید سجاد نے دیکھا کہ سکینہ کی آواز نہیں آ رہی ہے. سید سجاد نے اپنے ہتھیلیوں کو سنبھالا, اپنی بیٹیوں کو سنبھالا, ایک مرتبہ سکینہ کے پاس گئے. جیسے ہی جناب سکینہ کو دیکھا, چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب کہا بھائی اے بیٹا سید سجاد, ارے کیا تم اس سامنے کو بندہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ مولا سجاد کہتے ہیں اے بوڑھی اماں, ارے اس زندان میں ہماری سکینہ ہمیں چھوڑ گئی. حضرت اللہ اللہ آپ کو کوئی ہونے کے سوائے ہونے منظومے کروا دے. رسالہ کو بلایا گیا, رسالہ آئی. جیسے رسالہ اس میں لینے کے لیے جناب سکینہ کے جسم کے کپڑے کو ہٹانا چاہتی ہے, ایک مرتبہ رسالہ ڈال کر کہتی ہے سید سجاد اس 4 برس کی بچی کو بہت چھری ماری تھی, اگر جب میں اس کے جسم کے کپڑا ہٹانا چاہتی ہوں تو اس کے جسم کی کھالیں باہر آ رہی ہے. سید سجاد ڈال کر کہتے ہیں اے رسالہ, ارے سکینہ کو کوئی بیماری نہ تھی, کربلا سے کوفہ جو میرے داؤد کے دادیانے کھائے, سکینہ کے جسم سے اس کی کھالیں صاف کر دیا. آنے مرنے کربلا جناب سکینہ کو غسل کفن دیا گیا. بیمار سید سجاد جس کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں, پیروں میں بیڑیاں, کمر میں اندر بھرے میں خاردار توقع, جناب سکینہ کے جناب کو ہاتھوں پر لیے زندان شام میں بند کر کے پاس گیا. جیسے ہی جناب سکینہ کی لاشیں کو لے کر پہنچے, ارے اس کمرے سے کٹی ہوئی انگلیوں والے ہاتھ باہر آئے. اے بیٹا سید سجاد, لاؤ میری سکینہ میرے حوالے کر دو. سید سجاد کہتے ہیں بابا ارے ہمیں معاف کر دینا, جیسی امانت تھی وہ ایسی نہ لوٹا سکے. اور جب یہ امانت ہمیں ملے تھی تو رخسار سائن تھے, دامن میں آگ نہیں لگی تھی, دشمن کا دیانوں میں شان نہیں تھے. اے بابا ہم امانت لگا رہے ہیں, دامن میں آگ لگی ہے, کار کی لہریں کھڑی ہیں, پشت اور انصاف کرتا جان بنا چھوٹی انسان. رجل لقضاء أيديه وتسليم اليوم وسيعلم الذي قدمه من ورجع محمد وعلى محمد فأعمال السنة قبول فرما. ورجع ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما. اپنے دعویٰ فرما. ورجع حاضرین کی تمام نیکی کی خواہشات کو پورا فرما. ورجع تمام حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. ورجع محمد وعلى محمد کا تمام حاضرین کو چلے تمام رواتے مقدسات کی زیارت نصیب فرما. ورجع واسطہ کی مشرف کی اصیلی ساتھی واسطہ جناب سکینہ کی بے پردگی کا, پروردگار ہماری ماں بچوں کے پردے کی محافظت فرما. پروردگار محمد وعلى محمد کا جنت البقیع میں تمام مدارات مقدسات کی تعمیر فرما. پروردگار محمد وعلى محمد کا اس غم کے حقیقی وارث منتقین و امام حسین مانی زمانہ حاضر فرما.